فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ ہم صفحہ نمبر 719 پر ہیں اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے شفا بخش فارمولہ۔ جناب امیر علیہ السلام کے زمانے میں ایک عرب شخص تھا جو مولا کا بہت محب تھا، لیکن بیچارہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی بیماری طول پکڑ گئی۔ اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ ادھر ادھر بہت سے طبیبوں کو دکھایا مگر وہ صحت مند نہ ہوا۔ وہ بیچارہ رنج و غم اور سختیوں ہی میں جلتا کڑتا رہا۔ آخر کار وہ مولا علی علیہ السلام کے حضور بھاگ کر گیا اور اپنی طویل بیماری کی شکایت کی۔ ان حضرت سے چاہا کہ مولا مجھے کوئی علاج کا طریقہ کار بتائیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وجود مسعود علی علیہ السلام کمزوروں، ناداروں، بیچاروں اور بے سہاروں کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے۔ ان کے در دولت سے کوئی بھی نا امید نہیں لوٹتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس بیمار نے کہا جی ہاں۔ مولا نے فرمایا اپنی بیوی سے کہو کہ تھوڑی سی مقدار میں حق مہر تمہیں معاف کر دے، پھر اس بخشیدہ رقم سے بازار جا کر شہد خریدو، اس شہد سے تھوڑا سا بارش کا پانی ملاؤ، پھر وہ شہد کھاؤ، انشاءاللہ بحکم خدا تمہیں شفا ہو جائے گی۔ وہ بیمار چلا گیا اور اس نے یہ معجون تیار کی، کھائی اور شفا پائی۔ پھر بڑی خوشی کے عالم میں مولا کے حضور میں حاضری دی۔ آخر عرض کیا کہ اے مولا، میں نے اپنی بیماری کے علاج کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، بہت حکیموں کو دکھایا مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، مگر آپ نے میری بیماری کے لیے اتنا سادہ نسخہ تجویز کیا اور میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ اب میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائے کہ اس قسم کا حکم آپ نے کس بنیاد پر دیا تھا؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مہر کے متعلق خداوند تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ عورتوں کے مہر مکمل طور پر ان کو دے دو، اور پھر اگر عورتیں اپنی خوشی اور رضا اور رغبت سے وہ مہر کی رقم بخش دیں تو پھر وہ تم پر حلال ہے، تم اپنے مصرف میں لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کے لیے فرماتا ہے اور ہم نے آسمان سے یہ بابرکت پانی نازل کیا۔ شہد کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جہاں کہیں بارش کا پانی عورتوں کا مہر اور شہد کو ملا دیا جائے تو ایک حلال، گوارا اور برکت و شفا معجون تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی معجون ہر بیماری کے لیے شفائے موجب ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے روزمرہ واقعات کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ سلیم بن قیس ہلالی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ اپنے دین میں 3 قسم کے لوگوں سے ڈرو۔ وہ شخص جو قرآن کے علوم سے واقف ہو مگر اپنے ہمسائے کے لیے تلوار سونت لے اور اس کو تیر تہمت اور شرک کا نشانہ قرار دے، اور وہ شخص جو روزمرہ کے واقعات کو بازی گری بنا لے، کھیل تماشا قرار دے لے، اور جو جھوٹے افسانے گڑھے جائیں ان کو طول دے، اور وہ شخص جس کو خدا نے استطاعت دے رکھی ہو کہ وہ اس خدائے وحدہ لا شریک کی فرما برداری کرے، ایسے شخص کو خدا کی معصیت کرتے وقت کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی گناہ سے دل بستگی اختیار کر لے۔ اس کو چاہیے کہ صرف خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے فرمان پذیری کرے، کیونکہ پیغمبر معصوم ہیں، پاک ہیں، وہ خدا کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشینوں کی اطاعت واجب ہے۔
اور لازم ہے، کیونکہ وہ ہر امر میں پاک ہیں، ان سے گناہ کسی صورت بھی سرزد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے لوگ دو قسم کے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے فرزندوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں سے جھگڑا کرو، اور دیکھو لوگ صرف دو قسم کے ہوں گے، یا تو عاقل ہوں گے جو تمہارے ساتھ مکر و حیلے سے کام لیں گے، یا دوسری قسم نادان لوگوں کی ہے، جتنی جلد بھی ممکن ہو وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہیں گے۔ کہنا سننا نر و مادے کی طرح ہے، جب بھی یہ دونوں مل جائیں تو ناچار کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ پھر یہ دو شعر کہے، جو کوئی اپنی گفتگو کے جواب سے خوفزدہ ہو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور جو کوئی لوگوں کی خاطر مدارات کرتا ہے وہ بھی نیک راہ پر چلا ہے، اور وہ لوگوں کا احترام ملحوظ رکھتا ہے، جواباً لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اور جو شخص لوگوں کو ہیچ اور نیچ سمجھے وہ اپنی بزرگی اور عظمت بھی لوگوں کے دلوں سے کھو دیتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عزیزوں کی موت پر صبر۔ ایک دن جناب امیر علیہ السلام اشعث کے بھائی عبد الرحمن کی موت پر اشعث سے اظہار تعزیت فرما رہے تھے۔ اے اشعث، اگر تم بے تابی کرو گے تو اپنے بھائی کی موت پر تو یہ عبد الرحمن کا حق ہے جو تم اس طرح ادا کرو گے، اور اگر صبر کرو گے تو یہ حق خدا ہے جو تو نے بے احسن ادا کر دیا ہے، اور اگر صبر کر لو گے تو خدا کا فیصلہ تمہارے لیے جاری ہو گیا ہے، تو نے صبر کے ساتھ ساتھ اس کی ستائش کی، اور اگر تم بے تابی کرو تو قضائے پروردگار تم پر جاری ہو گئی، لیکن تم نے اس کو برا بھلا کہا۔ اشعث کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس کے معنی جانتے ہو جو تم نے ابھی ابھی کہا؟ اشعث نے کہا، یا مولا، آپ بھی ہر قسم کی عقل و دانش کی منتہا ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا، یہ جو تم نے کہا انا للہ، تو یہ گویا ملکیت خدا کا اعتراف ہے، مگر تیرا یہ کہنا انا الیہ راجعون، یہ تمہارا ہلاکت اور زوال کا اعتراف ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے آپ نے صبح کیسے کی۔ ایک روز جابر نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا علی، آپ کی صبح کیسے ہوئی؟ حضرت نے اس کی بات کے جواب میں کہا، ہماری صبح اس طرح سے ہوئی کہ ہم پروردگار عالم کی بے حد و بے حساب نعمات میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار گناہ بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، اور ہم ان اوصاف کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اس نے ہمیں عطا کیے ہیں، نہ ہی ہم ان برائیوں کی پردہ پوشی کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جو ہر آن کرتا رہتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ مجھے نصیحت کیجیے۔ ایک دن ایک شخص نے جناب امیر کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا علی، مجھے نصیحت کیجیے۔ حضرت نے اس سے فرمایا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نیک اور اچھے کام کو زیادہ مت خیال کرو، اور اپنے گناہوں کو اگرچہ وہ کم ہو تم کم مت سمجھو۔ ایک اور شخص نے مولا سے نصیحت چاہی، آپ نے فرمایا، اپنے نفس کو فقر اور تنگ دستی کی تلقین کرو۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابتلاء بندہ مومن۔ ابتلاء بندہ مومن۔ ازبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ ایک روز میں نے علی علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، چاہیے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت یاد رکھے۔ پھر ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اس دنیا میں سزا نہیں دیتا، مگر آخرت میں اس کو بہتر اور آبرو مندانہ صلہ عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندہ مومن کو اس کے جسم، مال، اولاد یا گھر کے بارے میں مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، سورہ شورى کی آیت نمبر 30، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کسب کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آخرت اور خدا شناسی۔ یہ اشعار جناب امیر علیہ السلام سے منسوب ہے جو اس عقیدے پر مبنی ہے کہ حیات بعد الموت کو باطل خیال نہ کرو۔ اس کو خوبصورت پیرائے میں منظوم کیا ہے۔ منجم اور طبیب دونوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آخرت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم اس عقیدے کے انتخاب میں آزاد ہو، لیکن اگر تمہارا یہ عقیدہ کہ آخرت کا وجود نہیں ہے درست مان لیا جائے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر میرا عقیدہ یعنی آخرت، روز قیامت اور میزان عدل الہی درست ہوا تو اس میں تمہارا سراسر نقصان ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسلام کیا ہے۔
علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کہ علی ہوں اسلام کی طرح تعریف بیان کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کسی نے ایسے نہیں کی اور نہ ہی میرے بعد کوئی شخص ایسے توصیف بیان کرے گا جیسے کہ میں کر رہا ہوں۔ اسلام تسلیم کر لینا ہے اور تسلیم عبارت ہے یقین سے، اور یقین وہی تصدیق ہے، اور تصدیق اقرار ہے، اور اقرار وہی عمل کی بجا آوری ہے۔ اور مومن اپنا دین اپنی رائے اور عقیدے سے اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنا دین اپنے پروردگار عالم سے لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت میثم تمار قبیلہ بنی اسد کی ایک خاتون کا غلام تھے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کو اس عورت سے خرید کر آزاد کر دیا تھا اور اس سے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا سالم۔ حضرت نے فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ عجم میں تیرے باپ نے تیرا نام میثم رکھا ہے۔ میثم نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سالم نام چھوڑو اور میثم کو اختیار کرو۔ پھر مولا نے ان کی کنیت ابی سالم قرار دے دی۔ جس سال میثم قتل ہوئے اس نے حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ ام سلمہ کے پاس گئے تو ام سلمہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے بہت مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ آدھی رات کے وقت علی کو تمہارے بارے میں ہدایت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے مختار ثقفی کی بغاوت کی خبر۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب نے حضرت سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، حضرت علی نے مختار کی بغاوت کے ماجرے کی خبر تو دی ہے مگر یہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ کس وقت مارے جائیں گے اور کون انہیں قتل کرے گا۔ حضرت نے فرمایا امیر المومنین نے سچ فرمایا ہے، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ یہ امر کب واقع ہوگا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا آج کی تاریخ سے ٹھیک 3 سال کے بعد فلاں دن یہ امر واقع ہوگا۔ فلاں دن ابن زیاد اور شمر کے سر لائے جائیں گے اور ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں گے اور کھانا کھاتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالیں گے۔ اور پھر جب مختار نے علم بغاوت بلند کیا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ بھائیوں اپنا دل خوش کرو، کھاؤ پیو، دیکھو ظالم بنی امیہ کی نسلوں کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں؟ فرمایا فلاں مقام پر مختار ان کو قتل کر رہا ہے، بہت جلد وہ 2 سر ہمارے حضور میں لے کر آئیں گے۔ مقررہ دن حضرت نماز سے فارغ ہوئے اور آپ چاہتے تھے کہ دسترخوان پر بیٹھیں، سر لائے گئے۔ جب ان پر نظر پڑی تو امام سجدے میں گر گئے اور کہا کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سر دیکھنے کے لیے زندہ رکھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے انصاف کے ساتھ روٹیوں کی تقسیم۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 اشخاص کا روٹی کے سلسلے میں تنازع تھا۔ وہ یہ اختلاف لے کر مولا علی کے حضور میں آئے، عرض کیا کہ یا علی ہم میں سے ایک کی 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 تھیں۔ ایک شخص مہمان کی حیثیت سے ہمارے پاس آیا اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا، جاتے وقت اپنے کھانے کی ادائیگی کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ میری 5 روٹیاں تھیں اس لیے میں 5 درہم لینا چاہتا ہوں اور 3 روٹیوں والے کو 3 درہم دینے کو تیار ہوں، مگر وہ کہتا ہے کہ ان درہموں کو برابر برابر تقسیم کرو، یعنی وہ 4 درہم چاہتا ہے۔ حضرت نے شروع میں 3 روٹیوں والے سے کہا کہ ایسے مسائل پر جھگڑا نہ کرو اور 3 درہم لے لو اور چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، مگر اس شخص نے کہا کہ یا علی مجھے منظور نہیں ہے، میرا حق 4 درہم کا ہے، کیونکہ اس شخص نے 8 درہم کے اس لیے دیے ہیں کہ ہم 2 ہیں، دونوں میں 4 ہی تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تو حق کی بات کرتا ہے تو 1 درہم سے زیادہ تمہارا حق ہی نہیں بنتا۔ وہ داد و فریاد کرنے لگا کہ میرا حق کیوں اتنا کم ہے، میری تو 3 روٹیاں تھیں، میں 1 درہم لوں گا، اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 درہم۔ حضرت نے فرمایا تیری 3 روٹیاں تھیں، تو نے خود بھی اس میں سے کھائی ہے، جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے ان 5 میں سے خود بھی کھائی ہے، اور جو مہمان تمہارے پاس آیا اس نے بھی اسی میں سے کھائی ہے۔ دیکھو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے، ہر روٹی کے 3 کر کے، تم تینوں میں سے ہر ایک نے 2 روٹیاں اور 2 ٹکڑے کھائے۔ اس بنیاد پر جس کی
3 روٹیاں ہیں، اس نے پوری روٹیاں اور 2 ٹکڑے کھائے ہیں، اور چنانچہ اس کی تیسری روٹی کا 1/3 ٹکڑا بچا، مگر جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 2 روٹیاں اور 3 سلس خود کھائے، اور 1 سلس کے علاوہ 2 روٹیاں مہمان کے لیے چھوڑ دیں۔ اس بنا پر اگر تقسیم کی جائے تو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس نے اپنی روٹی کا صرف 1 سلس یعنی 1/3 مہمان کو دیا، جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 2 روٹیاں 2 سلس اپنی طرف سے دیے، چنانچہ 7 درہم اس کے ہوئے اور 1 درہم تمہارا ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے محفل میں صدر نشینی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام بارہا یہی فرماتے تھے، مجلس میں بلند جگہ پر نہ بیٹھو مگر یہ کہ جس میں یہ خصائل ہیں، جب سوال کیا جائے تو جواب دے سکے، جب دوسرے بات کہنے سے عاجز ہوں تو یہ بڑھ کر بات کر سکے، اور جہاں کہیں خیر خواہانہ جذبات اور احساسات کی ضرورت ہو وہ راستہ چلنے والے کو اس راستے پر ڈال سکے۔ جس شخص میں یہ 3 خصائل نہ ہوں اگر وہ صدر مجلس میں بیٹھ جائے تو وہ احمق ہے۔ ایک دوسرے کلام میں وہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان کی 3 علامات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اگر وہ اپنا مقام و منصب پہچانے کہ وہ اپنا مقام و منصب پہچانے۔ نمبر 2، اپنی زبان کو لغزش سے بچائے رکھے۔ نمبر 3، موقع شناس ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے چاپلوسی سے ممانعت۔ ایک دن ایک شخص جناب امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سرکار کی مدح و ثنا کرنا شروع کر دی۔ یہ شخص حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں خود بے عقیدہ تھا، مگر اس نے ستائش میں افراط سے کام لیا، لہٰذا مولا علی نے اس کی چاپلوسیوں کے جواب میں فرمایا، تو نے جو کچھ میرے بارے میں اپنی زبان سے کہا ہے میں اس سے کہیں کمتر ہوں، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے میں اس سے کہیں بالاتر ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے دنیا فانی کے ساتھ گفتگو۔ امام المتقین علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں ایک مختصر بیان میں فرمایا کہ اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، میں نے تیری مہار تیری گردن میں ڈال دی ہے اور خود کو تیرے چنگل سے آزاد کرا لیا ہے اور تیرے جال سے بھاگ نکلا۔ خدا کی قسم اگر تو انسان ہوتی اور نظر آتی تو میں تم پر خدا کی حدود جاری کر دیتا اور تمہیں بندگان خدا کو فریب دینے کی سزا میں اونچے اونچے پہاڑوں کی گہری گہری کھائیوں میں پھینک دیتا۔ میں نے دنیا کو اپنے سے دور پھینک دیا ہے اور اس کے چہرے پر خاک مل دی ہے، بس علی کو اس عارضی نعمت اور فانی لذت سے کیا سروکار۔ اگلی ہیڈنگ ہے دنیا علی سے کوئی بہادر تو دکھائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ کی بخشش اور رحمت کے چرچے زبان زد خاص و عام ہو چکے تھے۔ کسی جنگ میں مشرکین کا ایک جنگجو حضرت کے ساتھ برسر پیکار تھا، امام علیہ السلام نے اس کو گرا دیا اور نیام سے تلوار نکال لی کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں، مگر وہ شخص مولا علی علیہ السلام کے حضور میں گڑ گڑانے لگا۔ عرض کیا، اے علی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا مجھے قتل کر دو گے؟ حضرت اٹھے اور فرمایا کہ میں نے تجھے تیرے بچوں کی خاطر بخش دیا۔ ایک اور جنگ میں حضرت اپنے مقابل پر تلوار چلانے ہی لگے تھے کہ وہ حریف چلا اٹھا، اے علی، اپنی تلوار مجھے بخش دیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی تلوار اسے دے دی اور بغیر اسلحے کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ تاریخ میں اس طرح کی مولا علی علیہ السلام سے منسوب بہت سی داستانیں ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے صبر کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب امیر المومنین مسجد میں آئے، اچانک ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو بہت ہی مغموم اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی گریبان میں سر جھکائے ہوئے تھا۔ مولا نے اس سے سوال کیا، تو کس حال میں ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، میرے ماں باپ اور بھائی مر گئے ہیں، مجھے خوف ہے کہ اس غم میں میرا پتا نہ پھٹ جائے۔ حضرت نے فرمایا، تجھے تقوی اور صبر کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ کل قیامت میں اللہ کے حضور میں یہ دونوں سرمائے تمہارا شرف بنے۔ تمام امور میں صبر کی حیثیت ایسے ہے جیسے جسم کے اوپر سر، جب سر تن سے جدا کیا جائے تو تن بیکار ہو جاتا ہے، اور جب کاموں میں صبر کا پہلو نہ ہو تو تمام کام خراب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صابر کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، وہ کبھی سست اور بے حال نہیں ہوتا،
نمبر 2 کبھی بے چینی اور بے قراری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ نمبر 3 اپنے خدا سے کبھی شکایت نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ سست پڑ جائے تو حق کو ضائع کر دے گا، اگر دل تنگ ہو جائے تو شکر کے لیے نہیں اٹھے گا، اور اگر وہ خدا سے شکوہ کنا ہو تو گویا وہ گناہ کے راستے پر چل پڑا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک رات علی کے ساتھ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد میرے پاس آؤ تاکہ تجھے کچھ فائدہ دوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں خدمت علی میں پہنچا، چاندنی رات تھی اور بہت روشن تھی۔ علی علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا، ابن عباس کیا تو الحمد کے الف کی تفسیر جانتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا علی صرف آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی نے الف کی تفسیر شروع کی، اس رات 1 گھنٹے تک الف کی تفسیر ہی بیان کرتے رہے۔ پھر دوبارہ مجھ سے سوال فرمایا کہ الحمد میں حرف لام کی تفسیر جانتے ہو؟ میں نے وہی جواب دیا۔ علی علیہ السلام نے مزید 1 گھنٹے میں حرف لام کی تفسیر بیان فرمائی، پھر ہا کی تفسیر بیان کی، اسی ترتیب سے میم اور دال کی تفسیر بھی بیان کی۔ جب ان حروف کی تفسیر سے فارغ ہوئے تو مشرق سے صبح صادق طلوع ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو سورہ حمد کی اتنی تفسیر لکھتا کہ 70 اونٹ بار کیے جا سکتے تھے۔ ہیڈنگ ہے اذان کی اللہ اکبر کی تفسیر۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ ایک دن میں والد بزرگوار کے حضور مسجد میں بیٹھا تھا کہ مؤذن چبوترہ اذان پر آ گیا اور اس نے اذان دینا شروع کی۔ ابھی 2 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہا تھا کہ میرے والد امیر المومنین زار و قطار گریہ فرمانے لگے۔ ان کو دیکھ کر ہم سب حاضرین بھی رونے لگے۔ جب اذان ختم ہوئی تو میرے بابا نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا پیغمبر اور جانشین پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا مؤذن جو کہتا ہے اگر تم اس کے معنی سمجھ جاؤ تو تمہارے لب ہنسنے کے لیے کم کھلیں، تم اکثر روتے ہوئے ہی نظر آؤ۔ اگلی ہیڈنگ ہے میزان عمل صحیح ہے۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور اس نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ حالانکہ بلال کے الفاظ سے گفتگو بہت لہجے دار تھے، مگر وہ شخص اپنی عبارات کو صحیح اور کامل سمجھتے ہوئے بلال پر ہنس رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، کلام کی درستی اور آراب اعمال کے نکھارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس شخص کے اگر افعال صحیح نہیں ہیں تو اس کے کلام کو مسلم ہونا اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، جبکہ بلال کے افعال کاملاً آراستہ ہیں، اس لیے اس کا لہن الفاظ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اگلی ہیڈنگ اے دار فنا کے مضطرب آرام سے رہو۔ حارث اعور کہتا ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ میں فرات کے کنارے نصارہ کے زیر میں پہنچا ہم فرات کے کنارے نصارہ کے زیر میں پہنچے۔ اس دیر میں ناقوس کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا حارث کیا تو جانتا ہے کہ ناقوس کیا ہے؟ نون الف قاف واو سین۔ میں نے عرض کیا کہ خدا اس کا رسول اور ان کے امزاد بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ناقوس دنیا کی تباہ کاریوں کو بیان کرتا ہے۔ پھر ان حضرت نے ناقوس کی زبان سے یہ اشعار کہے، یعنی پوجا کے لائق سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بات میں برحق اور سچ کہتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا نے مجھے فریب دیا اور ہمیں اپنی سرگرمیوں میں لگائے رکھا، ہمیں سرگشتہ حیراں اور مدہوش رکھا۔ اے فرزند دنیا تم آرام سے رہو، اے فرزند دنیا اپنے کاموں میں غور و خوض کرو، اے فرزند دنیا کے جمع کردہ مال کو چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے۔ حارث کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین کیا نصارہ بھی ناقوس کی اسی طرح تفصیل سے آگاہ ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر وہ نہیں جانتے ہوتے تو عیسیٰ کو معبود کی حیثیت سے انتخاب نہ کرتے۔ حارث کہتا ہے کہ اگلے دن میں نصارہ کی دیر میں راہب کے پاس گیا اور کہا تمہیں حضرت عیسیٰ کے حق کی قسم، جس طرح ناقوس بجا رہے تھے ویسی ہی آواز نکالو۔
اس نے ایسا ہی کیا اور میں نے تفسیر جیسے مولا سے سیکھی تھی وہ کہہ ڈالی۔ جب میں آخری اشعار پر پہنچا تو اس نے مجھے قسم دی کہ میں تمہارے پیغمبر کی سوگند دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، یعنی سوگند دیتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تفسیر تمہیں کس نے بتائی ہے۔ میں نے کہا وہی شخص جو کل ہمارے ہمراہ تھا۔ اس نے کہا کیا اس میں اور تمہارے پیغمبر میں کوئی رشتہ داری ہے؟ میں نے کہا وہ پیغمبر کے چچا زاد ہیں۔ پھر وہ نصرانی حلقہ بگوش اسلام ہوا اور کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صدائے ناقوس کی تفسیر کریں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نماز، قرب الہی اور خدا سے ملاقات کا وسیلہ۔ جب بھی وقت نماز داخل ہو جاتا تو آن حضرت اپنے ہی وجود میں پیچ و تاب کھا رہے ہوتے۔ ان حضرت سے سوال کیا گیا کہ یا علی نماز کے وقت آپ کی حالت متغیر کیوں ہونے لگتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اس امانت کا وقت ہے جو خدائے بزرگ و برتر نے آسمانوں اور زمین کو پیش کی تھی، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہ ذمہ داری اٹھانے سے احتراز کیا۔ اسی طرح جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا وضو کرتے وقت رنگ مبارک زرد پڑ جاتا تھا۔ اس کا سبب پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کس کے حضور میں کھڑا ہوں؟ اگلی ہیڈنگ ہے عجیب الخلقت بچہ اور عجیب فیصلہ۔ ایک عورت کے ہاں اس کے قانونی شوہر سے ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی اس ایک کمر پر 2 دھڑ اور 2 سر تھے۔ اس نوزائیدہ بچے کے گھر والے عجیب مخمصے میں تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچہ ایک فرد ہے یا 2 فرد ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے حضور میں شرفیابی حاصل کی کہ مولا میں اس مسئلے کا حل دریافت کریں، مولا سے اس مسئلے کا حل دریافت کریں۔ حضرت نے اس کمسن بچے کو دیکھنے کے بعد فرمایا بچے کو سوتے وقت آزمائیں، اس طرح کہ جب دونوں سو جائیں تو ان میں سے کسی ایک سر یا بدن کو ہلا کر جگائیں۔ اگر دونوں ایک ہی لمحے میں بیدار ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ دونوں ایک ہی انسان ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بیدار ہوا اور دوسرا سویا رہے تو سمجھ لو کہ یہ دونوں انسان ہیں اور یہ 2 افراد کے حصے کی وراثت کے حقدار ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ترک ریاکاری۔ ایک روز جناب امیر علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا جیسے اظہار کر رہا ہو کہ میں پارسا، عبادت گزار، پرہیزگار ہوں۔ حضرت نے اس سے فرمایا اے جوان، یہ خم جو تو نے اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہے یہ اپنے دل میں ڈال، کیونکہ خداوند تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ بس تو جان لے کہ قیامت کے دن وہ ریاکاروں سے خطاب کرے گا کہ نہ تو تم لوگ وہ لوگ ہو کہ جو تمہارے آگے متاع دنیا ارزاں تر فروخت کر دی گئی ہے، نہ تو تم وہ لوگ ہو کہ تمہارے آگے متاع دنیا ارزاں تر فروخت کر دی گئی ہے، اور نہ ہی وہ ہو کہ تمہارے لوگ تمہارے در پہ کھڑے رہیں، اور نہ ہی وہ ہو کہ پہلے لوگوں نے تمہیں سلام کیا۔ بس یہ سب تو اعمال کی جزا ہے جو تم کو ملی، لیکن آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جاہل سے ملنے کا طریقہ۔ مہدی عباسی لعنت اللہ علیہ کے بیٹے ابراہیم نے ایک خواب دیکھا جو اس نے مامون کو اس طرح سنایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم ایک راستے میں جناب علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب ہم ایک اونچی جگہ کے قریب پہنچے تو میں نے چاہا کہ ان پر سبقت لے جاؤں۔ میں نے چہرہ ان کی طرف کیا اور کہا آپ اپنے خیال میں شرف کے اعتبار سے خلافت کے ہمسر ہونا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ مامون نے پوچھا تو پھر علی نے کیا کہا؟ ابراہیم کہنے لگا اس نے مجھے صرف سلام کیا۔ مامون نے کہا چونکہ علی نے تجھے جاہل جانا ہے اس لیے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا امام علی نے اس ذیل کے کلام میں جو کہ ان سے منسوب ہے فرمایا جس کی فطرت پاکیزہ نہ ہو اس کی زبان سے تم اچھی بات کبھی نہیں سنو گے۔ جیسے وہ مثال ہے نا کہ برتن سے وہی ٹپکے گا جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے مہمانداری کا طریقہ کار۔ اور عزیز سامعین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے پارٹ میں ہم آگے کی ریڈنگ پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر 733 چل رہا ہے اور اگلی ہیڈنگ ہوگی مہمانداری کا طریقہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔